صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں جہاں تراویح کی نماز پڑھتا ہوں وہاں دو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ پہلے امام صاحب 12 رکعت، دوسرے امام صاحب 8 رکعت۔ تو مجھے نیت کیسے کرنا ہے؟ جو امام آپ کا ہے اس وقت تابع اس امام کے کہہ دو، آپ کی نیت ادا ہو جائے گی۔ سمجھ میں؟ مزمل نماز پڑھا رہا ہے، تابع مزمل کے۔ حضرت شمشاد صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو تابع شمشاد صاحب کے ہو گئے آپ۔ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، اچھا بریانی پکاتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں پکاتے وقت نمک اور مرچی چکھ کر کلی کر سکتے ہیں؟ مکروہ ہے۔ ہاں کہ آپ کے ہوٹل کی نوکری میں فرق آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی غیر مسلم ہے، آپ کو چھٹی بھی نہیں دیتا اور آپ کے روزے کا اس کے پاس خیال بھی نہیں ہے، اور آپ کی کمی پیشی سے آپ کی نوکری کو فرق آ سکتا ہے، تو اس صورت میں جیب سے چکھ کر پھر باہر سے ہی کلی کر دینا، چاہے آپ کے جیب میں لذت کا احساس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بحالت مجبوری۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، یہ تو ہوٹل کی بات ہے، کوئی ظالم شوہر ہے اور اس کی بیوی کھانا پکاتی ہے تو اس کی بیوی کو بھی چکھنے کی اجازت ہے۔ آج کل ہی نہ نوش شوہرہ ہی نہ، میں اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے بولا تھا نہیں کہ شوہر روزہ رکھتا بھی نہیں اور میرے روزے کا خیال بھی کرتا نہیں۔ ایک بچی مجھے فون کری اور اس نے کہا کہ میں میرے شوہر سے کہتی ہوں میں روزہ جی، مجھے ایک موست بھی لا کر دیو جی کا تو لا کر نہیں دیتا حضرت۔ ایسے بھی ظالمہ ہیں دنیا کے اندر، ظلم سے دنیا بھر گئی ہے، اندر باہر کے ظلم بہت زیادہ ہو گئے۔ فرعون بھی ہوتا تو آج کل کے دور کے ظلموں سے شرمندہ ہو جاتا۔ کتنے گھروں کے اندر برابر صبح کا ناشتہ پکتا ہے معلوم؟ روزہ دار بچی یا بہو اٹھ کر برابر سسرے کا پیٹ کاٹنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اس کا پیٹ بھی رہتا 9 مہینے کا برابر۔ رتی ذرہ بیماری کا ڈاکٹر کچھ کہہ دیا تو اسی کو بہانہ بنا کر گھروں کے گھر روزہ نہیں رکھتے، گھر کا یہ قدمی نہیں۔ ایسے بھی گھرانے ہیں پورے گھر کے 4 5 6 مردود روزہ نہیں رکھتے، اور کبھی بھی ایک وقت جمعے کا روزہ ایک ہی رکھتے۔ وہ جس دن انہوں روزہ رکھ ڈالے ابا اس دن تو ان کے گھر کا ماحول ہی بدل جاتا، تذکرے ہی کسی نہ کسی طریقے سے اظہار بھی کر دیتے ہیں، فون کرتے ہیں، جان بوجھ کو آف رکھتے ہیں۔ کیا جی میں فون کرا نہیں سحری کر کو سوگا، یہ بتانا ہے نا میں بھی آج سحری کر آیا ہوں۔ بڑا روزہ، وہ الگ صحیح بولے آپ، یہ بڑا روزہ کیا ہے؟ بڑا کیا چھوٹا کیا، سب روزے بڑے ہیں، چھوٹے کو سے بھی روزے نہیں ہیں۔ عورتاں بھی ہے نا آج انہوں بھی روزہ ہی، واہ 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 واہ، کیا کہ انہوں روزہ رکھو رمضان پر احسان کرے سکا دکھ رہا ہے۔ ارے بول رہے نہیں بول رہے؟ اللہ سب کو اعمال سے آراستہ فرمائے۔ میں ایک تبلیغی جماعت کے عالم سے سنا کہ اللہ کے راستے میں سمندر کے سفر میں موت آ جائے تو ان کی روح اللہ نکالتے ہیں۔ اچھا وہ مولوی صاحب ہی سے سند لے کر آ کر مجھے بتا دے کہ کہاں پڑھے، کون سی سند ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ یہ تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے، تبلیغی کام بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں بعض لوگ اتنا غلو کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، غلو کرتے کرتے بعض بیان کرنے والے تو ایمان سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہیں، اس وقت چل رہے ہیں حالات۔ بس ایک سوال جواب کا مسئلہ ہے تو میں اشارتاً بات کرتا ہوں، تبلیغی جماعت والے بعض معاملات میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ غلو کرتے کرتے زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں۔ میرے پاس ایسی کتابیں جو تبلیغی جماعت والے
اپنے زبان سے ایسی باتیں نکالے ہیں جن کا فتویٰ صاف صاف سوائے کفر کے اور کچھ نہیں آتا. میرے پاس ہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو بولو، میں سنا دیتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اور لوگ سنتے بھی ہیں. میں نامگیم کچھ نہیں لیتا، ایک حوالہ دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں. میں نام کچھ نہیں لوں گا، آپ مجھے نام بھی نہیں پوچھیں گے. اچھا، مثال کے طور پر ایک حضور کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد زرار. ایک تبلیغی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو مولوی صاحب بھی کہنا کہ نہیں کہنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد زرار ایمان والوں نے بنائی ہے. یہ پوری کتاب اس ایسے بیانات ہی کے اس میں ہیں. مجھے معلوم ہوتا تو میں پوری تحقیق کر کے آ جاتا. انبیاء کے سامنے کبھی کبھی غلطی کر دیتے ہیں، صحابہ کے شان میں غلطی کر دیتے ہیں، کتابوں کے شان میں غلطی کر دیتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت بتاتے ہیں تبلیغی جماعت کے، تبلیغ میں نہیں نکلنے والا کافر، اس حد تک پہنچ کر کہتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. تبلیغ کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں میں آپ جس طریقے پر عمل کرنا چاہیں آپ اس طریقے سے عمل کر لے سکتے ہیں. دیکھیے، ایک صاحب لکھتے ہیں دعوت تو صرف صحابہ کے طریقے کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ دعوت کا دعوت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک جگہ پر ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے. اب دوسری جگہ پر ایمان کے حلقے قائم کرنا کیا ہے؟ اور ایک جگہ پر کہتے ہیں ہدایت کی ملنے کی جگہ صرف مسجد ہے، مسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہدایت کی ملنے کی نہیں ہے. کیسے کیسے باتیں ہیں معلوم. اب دیکھیے، انہوں نبی کو خود مشورہ دے رہی ہیں. دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو میں دعوت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مناجات کے لیے چلے گئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 5,80,000 پر 8,000 افراد گمراہ ہو گئے. اصل تو موسیٰ تھے، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں. ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے، اصل کو وہاں رہنا تھا. اب یہ بولنے والے موسیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت. نبیوں کو مشورہ دینے کے ہمیں لائق ہے. تو اس لیے کسی کام میں غلو نہیں کرنا. سمجھ میں آئی باتیں کہ اس راستے میں مرنے والے کی روح اللہ نکالتے ہیں، تو پھر دوسرے راستے میں مرنے والے کی روح کون نکالتے ہیں؟ اسرائیل نکالتے ہیں. پھر وہاں اللہ نکالتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ بالکل غلط بات ہے یہ سب. ہر کام دین کا، امامت دین کا کام ہے، خطابت دین کا کام ہے، درس و تدریس دین کا کام ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. اب اللہ کے راستے میں نکل کر جو تبلیغی نظام ہے وہ بھی دین کا کام ہے. کسی کو محنت خانخواہی نظام، یہ بھی دین کا کام ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. سب دین کے کام ہیں. حضرت ہمارے گھر میں باتھ روم ہے. اچھا، اب بھی معلوم ہو رہا ہے. لیکن اٹیچ باتھ روم ہے. وہاں پر وضو بنانا کیسا ہے؟ بنا سکتے ہیں. وہاں پر ضرورت پوری کرنے کی جگہ الگ ہے، غسل کرنے کی جگہ الگ ہے. تو وہاں پر احتیاط سے آپ غسل کیا وضو کر سکتے ہیں. تو دل ہی دل میں دعائیں پڑھ لینا پڑے گا. وہاں پر وضو کے جتنے ارکان کی دعائیں ہیں، ہاتھ دھونے کی دعا، وضو شروع کرنے کی دعا، چہرہ دینے کی دعا، چہرہ دینے کی جو دعائیں ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پھر اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا،
یہ سب دل میں پڑھ لیجئے. اگر آپ باتھ روم میں وضو کر رہے ہیں، ہاؤس میں وضو کر رہے ہیں، یا مسجد کے نل خانے کے پاس وضو کر رہے ہیں، وہاں آپ زور سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن باتھ روم میں وضو بنانے سے وضو ہو جاتا ہے. بلکہ باتھ روم میں جب غسل کرتے ہیں نا، وہ غسل کے اندر ہی وضو ہو جاتا ہے آپ کا. اللہ کی محبت میں اللہ کو تو کہہ کر پکار سکتے ہیں. کیا اللہ تو ایسا کر رہا ہے نا بول کر پکار سکتے ہیں. یہ لفظ تو ہے نا، دو معنی میں آتا ہے. ایک سنگل کو پکارنے کا یہ انداز ہوتا ہے، ایک بے ادبی سے پکارنے کا یہ انداز ہوتا ہے. اب اللہ کو تو بول کر جو پکارتے نا، اللہ کی بے ادبی کرنا مراد نہیں ہے، خدا کو سنگل ماننا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تو پکارنا پسند بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آئی باتیں؟ تو تم، تو میں سنگل ہی آدمی مراد ہوتا ہے، تم میں کئی بھی ہو سکتے ہیں. گرامر ہے تو اللہ کو تو کہہ کر پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے اللہ کی بے ادبی مراد نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا مراد ہے. سمجھ میں آیا عزیز بھائی؟ وتر کی نماز میں 3 رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. آتا نہیں آتا، دعائے قنوت پڑھنے نہیں آتا تو کیا پڑھنا ہے؟ گھر میں چاول نہیں ہے، کیا کرنا؟ باہر سے کہتے ہوئے آرٹیفیشل بالو لہی تو لاکھوں دال کو پکاؤ. جب گھر میں چاول نہیں ہے تو چاول لانے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ دعائے قنوت آتا نہیں بول کر ہر سال پوچھ لے کر ہی رہیں گے یا دعائے قنوت سیکھیں گے؟ آتا نہیں بول کر اللہ کے دربار میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. سیکھنا ہے. سیکھنے تک آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. سیکھنے تک کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو سیکھنے تک پڑھی جاتی ہے دعا، اس کے پڑھنے سے زیادہ ثواب دعائے قنوت کی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ دعا پڑھنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. 3 دن کا 40 دن کا کھا سکتے ہیں کیا؟ چہلم یا زیارت کا کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ بدعت والا عمل ہے، یہ اس سے بچنا ہی اولا ہے. سمجھ میں آئی باتیں؟ مرنے کے بعد 3 دن کے بعد ایصال ثواب کر کے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، یہ بدعت والا عمل ہے. 3 دن کے بعد زیارت کرو، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی امام صاحب کا قول اور فقہ اور فتویٰ نہیں ہے. ہاں نارمل مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے گھر کے اندر قرآن خوانی کا انتظام کرتے ہیں. آنے والوں کے لیے دن طے کرے بغیر دعوت کا ایک انتظام کر کے سادہ سیدھا پڑھنے کے بعد دعوت کھلا کر بھیجتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جا کر کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ 3 دن کا کھانا 40 دن کا کھانا، اس سے بچنا ہی بہت زیادہ اولا ہے. اگر ایک طلاق ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا گہرا سوال ہے یہ، پھر بھی میں جتنا ہو سکے سمجھاتا ہوں. ایک طلاق رجعی ہوگی یا ایک طلاق بائن ہوگی؟ سمجھ میں یہ بات ہے. طلاق کی 3 قسمیں، ایک رجعی، ایک بائن، ایک مغلظہ. سمجھ میں یہ بات ہے. ایک طلاق یا 2 طلاق دے کر چھوڑ دیے، عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ طلاق بائن بن جاتی ہے. یا ایک طلاق دے کر چھوڑ ڈالے، عدت ختم ہو جاتی ہے، وہ بائن ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک طلاق دے چھوڑے، سادی طلاق، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے میں طلاق دیا بولے تو اس سادی سیدھی طلاق کو طلاق رجعی کہتے. خالی سنو، عمل کرو نہ کرو، یہ مسئلہ ہی قابل عمل نہیں ہے، سیکھ کر رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تجھے طلاق دے دیا، تو پھر اس صورت میں ایک طلاق رجعی باقی ہوگی. رجعی کا معنی کیا ہے؟ رجعی رجوع سے نکلا ہے. رجوع کسے بولتے؟ طلاق دے کر، سادی سیدھی طلاق دے کر بغیر نکاح کے پھر اسے بیوی بنا لے سکتے ہیں. اگر ایک طلاق بائن دے دیا تو
پھر عدت کے اندر ہو یا عدت کے باہر اسے بیوی نہیں بنا سکتا جب تک کہ کوئی خطبہ نکاح اور گواہ نہ ہو۔ اگر طلاق 3 دے دیا جس سے مغلظہ واقع ہو جاتی ہے تو اسلامی قانون اور شریعت کے مطابق میاں بیوی کے درمیان میں ابدی فرقت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اسی بیوی کو بیوی بنانا ہے تو پھر حلالے کا راستہ ضرور اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دنیا میں حلالے کا راستہ اختیار کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ شرمندے، دیکھو ایک بزنس ہے، دھندا ہے، لاہور عقل کہتی ہے نا، گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر میکینک کے دکان میں جا کو پھر اس کی پوری کنڈیشن بحال کرنے تک پوری کنڈیشن کر کو 1-2-3 راؤنڈ میکینک مارتا کہ نہیں مارتا؟ پھر یہ گاڑی کا حلالہ نہیں تو اور کیا ہوا؟ مولانا صحیح کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ؟ ایک زبردست گاڑی خدا نخواستہ زبردست ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے، اسی گاڑی کو پھر یوز میں لانا ہے تو پھر اٹھا لے کا کو گاڑی رکھ لیتے ہیں کہ میکینک کے دکان میں چھوڑ کو پورا یہ گی کر کو لے کر آتے ہیں۔ وہی تو ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کے ساتھ اپنا خود کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کمپنی والا اگر آپ کو موبائل کیا بولتے اسے بولنے نہیں آ رہا ہے مجھے، موبائل کمپنی والا رکھا اور انہیں کہہ رہا ہے کہ تجھ میرے موبائل کو جا کر بیچ کر آنا، تو پھر آپ کو اس کمپنی میں رہتے ہوئے یا اس کمپنی کے باہر اسی کمپنی کا کام کرنا پڑے گا۔ کمپنی سے باہر آنے کے بعد آپ اپنے طرف سے اس کمپنی کا کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اسی کام کے لیے کمپنی والا رکھا ہے۔ ہاں، کمپنی کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کو 5 بجے 6 بجے چھٹی ہونے کے بعد باہر آنے کے بعد آپ دوسرا کام کرتے ہیں تو آپ کو جائز ہے۔ کمپنی والا موبائل سروس کے لیے آپ کو رکھا ہے، کمپنی میں آنے والے موبائلوں کی آپ سروس کر رہے ہیں، باہر نکلنے کے بعد آپ ایک سروس کا دکان کھول رہے ہیں۔ نارمل طریقے سے اشتہار کے بغیر اگر آپ کے پاس موبائل آ جاتے ہیں، آپ سروس کر رہے ہیں تو صحیح ہے، لیکن کمپنی میں رہتے ہوئے اگر فون کر رہا ہے آدمی کہ سر میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، میں کمپنی سے لیا، وارنٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے بولے، تو انہیں پیچھے سے نہیں بولنا، ایک کام کرو، کمپنی میں آج کل حالات برابر نہیں، 6 بجے تمہیں گوری پڑلا مسجد عمر فاروق کی گلی کو لا کر وہاں پر میرا دکان ہے دے ڈالو بولے تو یہ کمپنی کو دھوکہ دینے کے برابر ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بقیہ سوالات کل انشاءاللہ تعالی۔ کوئی سوال کرنا ہے آپ میں سے؟ بغیر عالم بھی نہیں تو مفتی بھی نہیں، عالم نہیں کہ تو انہیں مفتی نہیں ہوتا، تو پھر اس کی بات اگر آپ انہیں صحیح کر رہا ہے تو سن سکتے ہیں، اگر انہیں غلط کر رہا ہے تو پھر اس کی بات نہیں سن سکتے۔ جی، فکسڈ ڈپازٹ پر زکوٰۃ ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ آنے کے بعد کتنے سال سے جم رہی تھی اتنے سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، پی او بھی آنے کے بعد دینا پڑے گا۔ جی، سکرات سے گناہ معاف ہوتے ہیں کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ جی، کیا بیٹے؟ گاڑی اگر 2 لاکھ روپے کی ہے جو تمہارے یوز میں ہے، سیل کے واسطے تو نہیں ہے نا، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 نہیں 200 لاکھ کی رہی، تمہارے یوز کی رہی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سیل کی اگر رہی تو اسے مال تجارت کہا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ
اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.